اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك تعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم، حاضرین کرام، رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اسلامی مہینوں میں بہت ہی عظیم عظمت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ رجب المرجب ہے۔ احادیث کے اندر روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے، جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ علیہ السلام یہ دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، تو ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں زندگی عطا فرما۔ تو روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ رجب کا مہینہ واقعی بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ ویسے تو سارے مہینے اللہ نے بنائے ہیں، لیکن ہر مہینے کی، ہر دن کی، ہر وقت کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے، کوئی خاص فضیلت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں، جو فضیلت چاہتے ہیں، عطا فرماتے ہیں۔ رمضان سارے مہینوں کا سردار ہے۔ اسی طرح رجب المرجب کا مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، حرمت والا مہینہ۔ اسلام کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے وہ ہیں جنہیں حرمت کے مہینے کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک رجب المرجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شروع زمانے ہی سے، اسلام آنے سے پہلے ہی سے لوگوں میں یہ عقیدہ تھا کہ جب حرمت کے مہینے شروع ہوتے تو اس میں جنگ و جدال، جہاد وغیرہ ممنوع ہو جاتا، موقوف کر دیتے۔ لڑائی جنگ پہلے سے چل رہی ہوتی تھی، لیکن درمیان میں رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا یا شوال کا مہینہ شروع ہو جاتا، ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہو جاتا یا ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جاتا، جن کو یہ اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت جہاد کرنا، قتل و قتال کرنا ممنوع ہوتا، لوگ اپنے جنگ کو موقوف کر دیتے اس مہینے کی عظمت کی وجہ سے۔ تو رجب المرجب بھی انہی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ تو جب بھی یہ مہینہ شروع ہوتا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے: یا اللہ، تو رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما۔ برکت تو ہر مہینے میں آدمی کو چاہیے، صرف رجب کے مہینے میں کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف رجب کے، شعبان کے مہینے میں برکت کی دعا کیوں فرمائی؟ کئی وجوہات ہیں۔ اس میں خاص مصلحت یہ ہے چونکہ رجب اور شعبان کے بعد ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ۔ تو رمضان کے استقبال کے لیے، رمضان کی تیاریوں کے لیے خاص کر اس مہینے میں دعا کی گئی برکت کی: یا اللہ، رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، تاکہ جیسے ہی رمضان شروع ہوگا تو بندہ پورے طور سے تیار رہے گا۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ رمضان کی قدر کرے،
تو اس کی قدر کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو جائیں. اس کے لیے یہ 2 مہینے ہیں مقدمے کے طور پر، تمہید کے طور پر، کہ بعد میں ایک رمضان آنے والا ہے، کہیں غفلت میں نہ چلا جائے، اس لیے تم رجب ہی سے اس کی تیاری کرو، رجب ہی سے اس کے لیے تیار ہو جاؤ. 2 مہینہ پہلے ہی آپ کو تیار کرایا جا رہا ہے تاکہ رمضان کا ایک ایک لمحہ ضائع نہ ہو، نہ قدری نہ ہو. تو اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب میں دعا فرمائی، یا اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما. اور یہ برکت والی چیز ہمارے زبانوں میں عام ہے، ہم ہر ایک میں برکت چاہتے ہیں. کسی کو دعا بھی دیتے ہیں تو برکت کی دعا دیتے ہیں کہ صحت میں برکت ہو، عمر میں برکت ہو، مال میں برکت ہو، تجارت میں برکت ہو. ہم دعا دیتے ہیں اور دعا کراتے بھی ہیں. دعا کیجیے اللہ مال میں برکت دے، تجارت میں برکت دے. تو یہی برکت کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب اور شعبان کے لیے فرمائی کہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما. تو عام مسلمانوں کے زبانوں میں یہ لفظ تو ہے کہ برکت ہو جائے، لیکن کسی مسلمان کو حقیقی معنی نہیں معلوم کہ برکت کسے کہتے ہیں، برکت کا کیا معنی ہے، برکت کی حقیقت کیا ہے، کسی کو نہیں معلوم. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ برکت کا معنی ہے کہ مال زیادہ ہو جائے، پیسے زیادہ ہو جائے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ کم پیسوں میں کام پورا ہو جائے، کام زیادہ ہو جائے. اس سے زیادہ اور کوئی مطلب مسلمانوں کو نہیں معلوم کہ برکت کسے کہتے ہیں. برکت کا ایک معنی تو ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ ہو جائے. پچھلے مہینہ ہم 10,000 کماتے تھے، اگلے مہینہ برکت ہو جائیں 20,000 کمائیں، ہم سمجھتے ہیں یہ برکت ہے. یا دوسرا برکت معنی یہ سمجھتے ہیں برکت کا کہ پیسے 10,000 ہی ہوں لیکن کام 20,000 کا ہو جائے، تو یہ برکت ہے کہ کم پیسوں میں کام زیادہ ہو. یہ مطلب برکت کا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز میں، ہر نعمت میں جب بندے کو برکت عطا فرماتے ہیں تو وہ نعمت واقعی نعمت ہوتی ہے، اس سے بندے کو راحت ملتی ہے. لیکن جب کسی بندے کو اللہ پاک کوئی نعمت تو عطا کرے لیکن اس نعمت میں برکت نہ ہو تو اس نعمت سے بندے کو راحت نہیں ملتی، سکون نہیں ملتا. جیسے مال ایک نعمت ہے، دولت ایک نعمت ہے. آدمی کو اللہ پاک عطا کرتے ہیں، کسی کو زیادہ کسی کو کم. کسی کو بے پناہ مال دے دیا، کسی کو تھوڑا دیا، اور کسی کو کچھ نہیں دیا، ضرورت بھر کی روٹی دے دی. تو یہ ایک مال ہے، اللہ کی نعمت. اور مال سبب ہے انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا. آدمی کو روٹی چاہیے تو پیسہ چاہیے، کپڑا چاہیے تو پیسہ چاہیے، مکان چاہیے تو پیسہ ہونا، جی کاروبار کرنا ہے تو پیسہ ہونا. آج کی دنیا میں پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے. تو پیسہ ایک نعمت ہے، دولت ایک نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی کی. اللہ نے اس مال اور دولت کو قرآن مجید میں خیر کا لفظ استعمال فرمایا. خیر انسان کی فطرت ہے، آدمی مال سے محبت کرتا ہے، دولت سے محبت کرتا ہے. جب تک آدمی کے پاس مال رہتا ہے وہ آدمی سکون سے رہتا ہے، کوئی پریشانی نہیں رہتی. جب مال نہیں ہوتا ہے تو آدمی سکون سے نہیں رہتا، ڈر رہا ہوتا ہے، پریشان، بے قرار، بے چین رہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، پتہ نہیں کون سی ضرورت آ پڑے اور کسی سے مانگنے کی نوبت آ جائے. بے قرار رہتا آدمی کہ پیسہ نہیں ہے. تو پیسہ دولت یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کو اللہ نے خیر کہا. خیر بھلائی کی چیز، اللہ نے مال کو خیر کہا اور فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ.
سورہ عادیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا انسان مال کو سب سے زیادہ چاہتا ہے، مال سے محبت کرتا ہے، دولت سے محبت کرتا ہے۔ تو یہاں مال کا معنی لفظ کیا استعمال ہوا قرآن میں؟ خیر، لحب الخیر لشدید، مال کے لیے سب سے زیادہ محبت انسان کرتا ہے، اور آدمی مال کے حاصل کرنے میں جلد بازی بھی کرتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے فوراً فٹافٹ کام ہو جائے، فوراً آج ابھی کاروبار شروع کیا کل دولت آ جانا، یہ آدمی کی حریص ہے۔ ابھی کام قدم اٹھایا، کام کیا، لیکن آدمی چاہتا ہے فوراً پیسے آ جائے، میں مالدار بن جاؤں، میں دولت مند بن جاؤں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی مرضی سے جسے چاہتے ہیں، جیسے کہا کسی کو دیا تو چھپر پھاڑ کے دیا، کسی کو دیا تو بہت دیر سے دیا، تھوڑا تھوڑا کر کے دیا، بہت دیر سے دیا، یہ اس کی مرضی ہے۔ مال کی تقسیم یہ اللہ کی مرضی ہے، میری مرضی یا میرے باپ کی مرضی نہیں ہے۔ مال کی تقسیم کس کی ہے؟ اللہ کی مرضی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رضینا قسمت الجباری فینا، ہم اپنے جبار جو مالک ہے اللہ ہے ہمارا، اس کی تقسیم سے راضی ہیں۔ اس نے کسی کو مال دیا، کسی کو علم دیا، کسی کو دین دیا، کسی کو اسلام دیا، کسی کو کچھ تو حضرت علی فرماتے ہیں رضینا قسمت الجباری فینا، ہمارے بین ہمارے درمیان اللہ نے جو تقسیم کیا ہے میں اس سے راضی ہوں، میں اللہ کی تقسیم سے راضی ہوں۔ ایک مسلمان کی شان ہے کہ وہ مسلمان ایک مومن اللہ کی تقسیم سے راضی ہو، اللہ سے یہ نہیں پوچھنا کہ یا اللہ اس کو دے دیا مجھے نہیں دیا، دشمن کو دے دیا مجھے نہیں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا۔ آدمی کے اندر یہ بات آتی ہے، خیال آتا ہے کہ میرے اندر کیا کمی تھی، میں اس سے بہتر ہوں، لیکن اللہ اسے مال دیا مجھے نہیں دیا، یہ آدمی سوچتا ہے۔ لیکن کسی کو مال دینا، کسی کو مال نہیں دینا یہ اللہ کی مرضی ہے، یا کسی کو زیادہ دینا، کسی کو تھوڑا دینا، یہ تقسیم بھی اللہ کی مرضی ہے۔ تو فرمایا رضینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللأعداء مالو، فرمایا اللہ کی تقسیم دیکھو مجھے پسند آ گئی۔ کیسے؟ کہاں ہمیں علم دے دیا، دین کا علم دے دیا، قرآن کا علم دے دیا، اسلام کا علم دے دیا، اور اپنے دشمنوں کو مال دے دیا۔ دشمنوں کو، کافروں کو، نمرود ہے، فرعون ہے، قارون ہے، شداد ہے، ان سب کو دولت دے دی اور ہمیں علم دے دیا۔ قرآن کا علم ہمارے پاس ہے، دین کا علم ہمارے پاس ہے، آخرت کا علم ہمارے پاس ہے، اور ہم سمجھتے ہیں آج دنیا میں کہ اللہ کیا دے رہا تو کافروں کو دے رہا ہے، ہم نہ نہیں دے رہا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ آپ کو ایمان دیا نا، اس پہ شکر بجا لاؤ۔ آپ کو مسلمان بنایا نا، اس پہ شکر بجا لاؤ۔ یہ نہیں کہ اللہ نے کسی اور کو دے دیا، امبانی کو دے دیا، اڈانی کو دے دیا، اسے دے دیا، مجھے نہیں دیا۔ یہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اس نے یہی کہا کہ کسی کو دیا کسی کو نہیں دیا تو اس کو کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا کہ اللہ ایسا کیوں کیا۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم سے راضی ہو، خوش ہو، یا اللہ تو نے مجھے جو بھی دیا ہے وہ میری حیثیت سے زیادہ ہی دیا ہے۔ یہ بندے کا احساس ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں اس کا بھی لائق نہیں تھا، میں اس کا بھی لائق نہیں تھا۔ اللہ قرآن مجید میں ہماری حیثیت یاد دلا رہے ہیں، یاد کرو جب تم ماں کے پیٹ میں تھے ایک گندا پانی کا خطرہ تھے، ناپاک پانی کا خطرہ۔ اس ناپاک پانی کے خطرے کو ہم نے یہ انسان کا ڈھانچہ دیا ہے، خوبصورت چہرہ دیا ہے، ایک اچھے ڈھانچے میں بنایا ہے اور تمہیں دنیا میں لایا ہے۔ اب دنیا میں آئے، چلنے پھرنے کے، دوڑنے کے قابل ہوئے، نوجوان ہوئے، تو ہم نے دیا ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا دیا ہوا ہے، تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔
نہ تمہارا ہے نہ تمہارے ماں باپ کا ہے نہ تمہارے باپ دادا کا ہے. یہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سب ہمارا دیا ہوا ہے. اور آج تم ہمارے پاس لڑ رہے ہو اس بات پہ کہ یا اللہ یہ کیا ہوا, تو اسے دے دیا مجھے نہیں دیا. تجھے نہیں دیا کس نے کہا؟ تیرے پاس جو کچھ بھی ہے نا وہ ہمارا بھی دیا ہوا ہے. یہ ہم نہیں دیتے تو بتاؤ تم کس سے جا کے مانگتے؟ ایک آدمی غربت سے تنگ آ گیا. میرے 40 سال ہو گئے 45 سال ہو گئے ابھی کچھ نہیں بنایا, نہ میں نے گھر بنایا نہ بیلنس بنایا, نہ میں یعنی سوسائٹی میں چلنے کے قابل ہی نہیں ہوں, میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. اتنے عمر کے بعد بھی میں نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا تو آئندہ کیا بنا پاؤں گا؟ وہ آدمی مایوس ہو گیا. اب بیوی کے سامنے عزت نہیں, بچوں کے سامنے عزت نہیں, بچے کوئی عظمت نہیں کرتے. کیوں؟ باپ نے کچھ کیا نہیں, شوہر نے کچھ کیا نہیں. اتنی عمر ہو گئی 40 45 50 سال ہو گئے کچھ نہیں کیا. اب وہ سوچا کہ اب میرے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ میں اب خودکشی کر لوں, میں مر جاؤں, اب میں جینے کے لائق نہیں ہوں. 40 45 سال تک تو آدمی بہت کچھ بنا لیتا ہے, اپنا کاروبار سیٹ کر لیتا ہے, اپنا دھندا سیٹ کر لیتا ہے, اپنا مکان بنا لیتا ہے, اپنا سب کچھ سیٹ کر لیتا ہے. لیکن میری اتنی عمر ہو گئی کہ میرے پاس نہ پیسہ ہے نہ بیلنس ہے نہ گھر ہے نہ جائیداد ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اب اتنی عمر تک میں نے کچھ نہیں کیا تو آئندہ کیا کر پاؤں گا؟ اس لیے وہ آدمی مایوس ہو گیا زندگی سے. اب ارادہ کر لیا کہ مجھے مرنا ہے, مجھے اب جینا نہیں ہے. اب وہ مرنے کے لیے خودکشی کرنے کے لیے جا رہا ہے تو راستے میں کسی اللہ والے سے ملاقات ہو گئی, بزرگ سے ملاقات ہو گئی. لگتا چہرے سے محسوس ہو گیا کہ یہ زندگی سے مایوس ہے, کوئی غلط ارادہ کر رہا ہے. تو ان بزرگ نے پوچھا میرے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا میں مرنے جا رہا ہوں. کیوں مرنے جا رہے ہو؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے. میں نے نہ اپنا گھر بنایا نہ جائیداد بنائی نہ دکان سیٹ کیا نہ کاروبار سیٹ کیا, کچھ بھی میرے زندگی میں سیٹ نہیں ہوا. میں مایوس ہوں زندگی سے, میں کچھ نہیں کر پاؤں گا. تو ان بزرگ نے اس کو زندگی کے مسائل سمجھانے کے لیے اللہ کی نعمتیں گنوائی. تو اسے سمجھ میں نہیں آیا کیا نعمتیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. تو خیر بزرگ اللہ والے نے کہا جا مرنا تو ہے ہی, تیرے مقدر میں مرنے ہی جا رہا ہے, تو ایسا کر جاتا جاتا کچھ اچھا کر کے جا اپنے بیوی بچوں کے لیے. اچھا کیا کرنا ہے؟ ایسا کر, مرنے ہی جا رہا ہے, تیرے ہاتھ پیر کس کام کے؟ اس لیے میں تجھے 10 لاکھ روپے دیتا ہوں, تیرے یہ 2 ہاتھ مجھے دے دے. 10 لاکھ روپے دوں گا, ہاتھ مجھے دے دے. تو اس نے کہا میں ہاتھ نہیں دوں گا. ٹھیک ہے 10 لاکھ دیتا ہوں, 2 پیر دے دے. کہا میں پیر بھی نہیں دوں گا, میرے پیر میں کیوں دوں آپ کو؟ ٹھیک ہے 10 لاکھ دیتا ہوں, 2 آنکھیں دے دے. کہا آنکھ بھی نہیں دے سکتا. تو ایک ایک مانگتے گئے تو اس نے انکار کرتا گیا. تو کہا ارے پگلے, کم سے کم تیری پوری باڈی میں 1 کروڑ سے زیادہ پراپرٹی ہے, اور تو کہہ رہا اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا, اور تو کہہ رہا اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا. 10 لاکھ کے ہاتھ ہیں, 10 لاکھ کے پیر ہیں, 10 لاکھ کے آنکھیں ہیں, اور اس سے بڑا تو پروسیسر دماغ دیا ہے, یہ دیا ہے, اور تو بول رہا ہے اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا. اللہ نے اتنا سب کچھ تجھے دیا ہے اور آئندہ تو بہت کچھ کر سکتا ہے. ابھی اللہ نے صحیح سلامت ہاتھ پیر دیے ہیں, جاؤ محنت کرو, مزدوری کرو, دھندے کرو, کاروبار کرو, اللہ برکت دے. ان بزرگ نے انہیں برکت کی دعا کی. پھر وہ آدمی کو ایک زندگی میں امید آئی, امید جاگی, پھر وہ کاروبار کے لیے نکلا, اللہ نے اسے بہت کچھ نوازا. تو کتنے بندے آج بھی ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں مایوس ہیں, مال نہیں ہے میرے پاس, دولت نہیں ہے, جائیداد نہیں ہے, جی پراپرٹی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, زندگی سے مایوس. لیکن اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے اسے نوازتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو مال نہیں دیا تو اسے کچھ بھی نہیں دیا. رزق کا معنی صرف مال نہیں ہے, یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ اللہ رزق دے دے.
رزق کا معنی بہت کچھ ہے. اللہ نے ہمیں جو بھی دیا ہے وہ رزق ہے. اللہ نے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ آیت سب کو یاد ہوگی. اس میں یرزق کا معنی صرف رزق دینا نہیں ہے، اس کا معنی اللہ جس کو چاہتے ہیں بے پناہ عطا کرتے ہیں. اللہ کی عطا کردہ نعمتیں، کسی کی بیوی فرما بردار ہے یہ بھی رزق ہے، کسی کے اولاد فرما بردار ہیں یہ بھی رزق ہے، کسی کے پاس کام کرنے والے نوکر چاکر فرما بردار ہیں یہ بھی رزق ہے. اللہ نے کسی کو کچھ دیا کسی کو کچھ نہیں دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا. اللہ نے کسی کو کچھ نہ کچھ ضرور دیا ہے. لیکن آدمی کے لیے سب سے بڑی نعمت وہ نعمت ہے جس نعمت میں برکت ہونی چاہیے. برکت نہیں ہے تو وہ نعمت میں راحت نہیں ہے. اگر اس نعمت میں برکت ہے تو وہ نعمت راحت ہے. تو اب آپ سمجھیں برکت کسے کہتے ہیں. میں نے شروع میں کہا تھا کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ برکت کہتے ہیں مال کے زیادہ ہو جانے کو، کہ برکت ہو گئی مطلب مال زیادہ ہو گیا. یہ بھی غلط ہے. یا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ برکت کا معنی ہے کم پیسوں میں کام زیادہ ہو جانا. یہ بھی مطلب غلط ہے. برکت کسے کہتے ہیں پھر؟ برکت کہتے ہیں جو چیز جس سبب کے لیے ہے اس سبب کا پورا ہو جانا. یہ اصول یاد رکھو. برکت کسے کہتے ہیں؟ جو چیز جس سبب کے لیے ہے اس سبب کا پورا ہو جانا یہ برکت ہے. مثال کے طور پر گھر ایک نعمت ہے. گھر ایک نعمت ہے. آدمی گھر کیوں حاصل کرتا ہے؟ تاکہ گھر میں آدمی کو سکون ہو، راحت ہو، چین ہو، آرام ہو. اگر کسی آدمی کے پاس خاص گھر ہے بلکہ بنگلہ ہے، محل ہے، لیکن اس گھر میں اسے سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، آرام نہیں ہے، اب وہ گھر نعمت نہیں ہے. اگر کسی بندے کو گھر میں آ کر راحت اور سکون محسوس ہو رہا ہے، گھر میں آدمی آرام سے ہے، وہ گھر نعمت ہے، اس لیے کہ راحت مل رہی ہے. اگر اس گھر سے بندے کو راحت نہیں ہے بلکہ بندے کو من کر رہا ہے کہ میں کب صبح ہو جائے میں گھر سے باہر نکلوں، کب صبح ہو میں گھر سے فوراً نکلوں، اگر یہ پریشانی یہ بے چینی گھر میں ہے تو وہ گھر اس کے لیے نعمت نہیں ہے، یعنی اس گھر میں برکت نہیں ہے. تو کتنے گھر آج ایسے ہیں لوگ بنگلوں میں ہیں لیکن راحت نہیں ہے، سکون نہیں ہے. تو جس سبب کے لیے آدمی گھر بناتا ہے وہ سبب اسے نہیں مل رہا ہے، اس گھر میں برکت نہیں ہے. لڑکے لڑکی کی شادی ہوئی، میاں بیوی ہیں، دلہا دلہن ہیں، آپ نے برکت کی دعا دی، اللہ آپ کے نکاح میں برکت دے. اس نکاح میں برکت کب، کیا مطلب ہے اس نکاح میں برکت کا؟ اس نکاح میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں محبت ہو، آپس میں ایک دوسرے کا احترام ہو، آپس میں ایک دوسرے کی یعنی انڈرسٹینڈنگ ہو، ایک دوسرے کی بات کو سمجھے، اور ہو سکے تو اپنی بات کی قربانی دے دے، شوہر کی بات قبول کر لے یا شوہر بیوی کی بات قبول کر لے. دونوں کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ ایک مل کر چلنے کا ایک جذبہ ہونا چاہیے. اگر یہ چیز ہے اس نکاح میں برکت ہے. خدا نہ کرے نکاح تو ہو گیا، لاکھوں کا مہر دیا، کروڑوں کا جہیز دیا، لاکھوں لوگوں کی دعوت کی، سب دکھاوا ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، انبن ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. شوہر بیوی کو دیکھنا نہیں چاہ رہا ہے اور بیوی شوہر کو دیکھنا نہیں چاہ رہی ہے. تو بتاؤ اس نکاح میں کیا نہیں ہے؟ برکت نہیں ہے. نکاح تو ہو گیا، اسے بیوی مل گئی، اسے شوہر مل گیا، لیکن برکت نہیں ہے. تو یہ نکاح سبب رحمت نہیں ہے تو وہ نعمت بھی نہیں ہے. ایسے سینکڑوں نعمتیں ہمارے پاس ہیں لیکن اس میں برکت نہیں ہے. برکت نہیں ہوگی تو وہ نعمت سبب راحت نہیں
ہوگی وہ نعمت وبال بن جائے گی۔ اسی کو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تمہارے مال تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ مال و اولاد فتنہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب مال و اولاد میں برکت نہیں ہوگی تو وہ نعمت نہیں رہے گی، وہ مصیبت بن جائے گی۔ تو آج کتنے ماں باپ ہیں جو اولاد سے تنگ آ چکے ہیں، اولاد سے پریشان ہیں، فرما بردار نہیں ہے، بات نہیں سن رہی ہے، ضدی ہے، ہر درم میں بات نہیں مانتے ہیں، پریشان۔ تو کسی نعمت میں برکت کا مل جانا اس کا مطلب صاف یہی ہے کہ جو نعمت جس سبب کے لیے ہے وہ سبب پورا ہو جائے۔ مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے آخری نبی بن کر۔ آپ کے آنے کا مقصد تھا پورے عالم میں دین پہنچانا۔ آپ عالمی نبی ہیں اور قیامت تک کے لیے نبی ہیں، لیکن بتاؤ آپ کی عمر مبارک کتنی تھی جب آپ دنیا سے پردہ فرمائیں؟ آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ آپ کا جب وصال ہوا تو آپ 63 سال کے تھے۔ اس میں 63 سال میں سے 40 سال نبوت کے ہیں، یہ 23 سال نبوت کے ہیں، 40 سال نبوت کے نہیں ہیں۔ 40 سال میں آپ نبی بنائے گئے، 40 سال کے بعد آپ کا مشن شروع ہوا ہے، نبوت کا کام شروع ہوا ہے۔ تو بتاؤ پورے 23 سال کے عرصے میں آپ دنیا میں نبی بن کر آئے، مقصد کیا تھا؟ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا، قرآن مجید کا زمین میں اتارنا۔ پورے 23 سال میں دین بھی مکمل ہو گیا، قرآن بھی مکمل ہو گیا، پورے عالم میں دین پہنچ بھی گیا۔ جو مقصد آپ کے آنے کا تھا وہ مقصد آپ کے 63 سال کی عمر میں پورا ہو گیا۔ یہ آپ کی عمر میں برکت کی دلیل ہے۔ برکت۔ اب میرے 40 سال ہے، کسی کے 50 سال ہیں، کسی کے 60 سال ہے، کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، جیسے تھے پہلے آج بھی ویسے ہی ہے۔ کچھ نہ کیا، نہ کچھ بنایا، نہ دنیا بنائی، نہ آخرت بنائی، کچھ بھی نہیں بنایا۔ برکت نہیں ہے عمر میں۔ تو یہ سمجھو برکت کسے کہتے ہیں۔ برکت اسے نہیں کہتے کہ مال زیادہ ہو گیا یا کم مال میں کام زیادہ ہو گیا، نہیں۔ جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں اگر آپ کا مقصد پورا ہو رہا ہے اس نعمت میں آپ کو برکت مل رہی ہے۔ اگر اس نعمت میں برکت نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد میں ناکام ہیں۔ اسی لیے رجب کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی تاکہ رمضان جو آ رہا ہے اس کے مقصد میں مسلمان کو ناکامی نہ ہو، کامیابی نصیب ہو۔ اس لیے آپ نے برکت کی دعا فرمائی، بارک لنا فی رجب و شعبان، رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، رمضان ہمیں عطا فرما۔ رمضان جس مقصد کے لیے آ رہا ہے اور رمضان جو اللہ کی دین ہے، آتا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ پچھلے زمانوں میں رمضان آتا تھا لیکن جو رمضان اس امت کو ملا ہے وہ رمضان پچھلی امتوں کو نہیں ملا۔ پچھلے سالوں میں اسلام آنے سے پہلے رمضان کا مہینہ آتا تھا لیکن رمضان کے روزے نہیں تھے، رمضان کی تراویح نہیں تھی، اس رمضان میں شب قدر بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ صرف اس امت کے لیے اتنا بڑا مہینہ بن کر آیا رمضان کا کہ اس میں روزے بھی ہیں، تراویح بھی ہے اور شب قدر بھی ہے، جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، افضل ہے۔ اس اتنے بڑے مہینے کے پانے میں مسلمان ناکام نہ ہو، اس لیے اللہ کے نبی نے رجب میں دعا فرمائی کہ یا اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما۔ یہ برکت نہیں کہ آپ زیادہ پیسے کما لیں گے، زیادہ دولت جما لیں گے۔ ہمیشہ آدمی کی نظر پیسوں کی طرف ہوتی ہے، دولت کی طرف ہوتی ہے، اس لیے کہ آدمی فطری طور پر پیسوں کا ہی حریص ہے۔ وہ سمجھتا ہے پیسے ہے تو سب کچھ ہے، ایسا نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن ان کے پاس سب کچھ ہے۔ ان کے پاس راحت ہے، سکون ہے، محبت ہے۔ ایک جھوپڑ پٹی میں سونے والا آدمی جتنی راحت کی سانس لے رہا ہے، بنگلے میں رہنے والا آدمی اتنی راحت کی سانس نہیں لے رہا ہے۔ تو معلوم ہوا سانس کی
کی راحت، زندگی کا سکون بنگلوں میں ہے یا جھوپڑ پٹی میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا قانون ہی الگ ہے، اللہ کا نظام ہی الگ ہے۔ اس کو سمجھو کہ اللہ نعمت دے اس میں برکت دے تو خیر ہے، اور نعمت دے اس میں برکت نہ دے تو خیر نہیں ہے۔ اس میں کیا ہے؟ امتحان ہے، اللہ کا امتحان ہے۔ اللہ نے یہی فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، مال دے کر بھی مال لے کر بھی، مال دے کر بھی آزمائیں گے اور مال چھین کر بھی آزمائیں گے، تاکہ پتہ چلے کہ تم اللہ کی تقسیم سے راضی ہو یا ناراض ہو۔ بندے کا کمال یہی ہے، آپ امیر ہوں گے تب بھی مرو گے، غریب رہو گے تب بھی مرو گے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ خدا سے راضی کتنے ہو؟ اللہ کی اس تقسیم سے خوش ہو کے نہیں ہو؟ خوش ہو کر جاؤ گے تو غریب ہو کر مرو گے تب بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اور اللہ کی مرضی سے ناراض رہو گے، امیر ہو کر مرو گے تب بھی اللہ کے یہاں ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کی تقسیم سے راضی، اللہ جو نعمت عطا کرے اس میں برکت کی دعا، اللہ سے برکت کی دعا کرے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں برکت کی دعا فرمائی۔ نکاح ہو رہا ہے، ہم دعا دیتے ہیں دلہا دلہن کو، کیا دیتے ہیں؟ بارک اللہ لکما وبارک اللہ علیکما وجمع بینکما فی خیر، یہ دعا دیتے ہیں۔ کیا؟ اللہ تمہارے نکاح میں برکت دے، اللہ تمہاری زندگی میں برکت ڈال دے، اللہ تمہارے دلوں کو جمع کر دے، نہ اتفاقی نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، ہم دعا دیتے ہیں۔ اب کھانے بیٹھ رہے ہیں، دسترخوان بچھایا گیا، کھانا لا کے رکھا گیا، جیسے ہی کھانے پر نظر گئی اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، یہ دعا پڑھو، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا، اے اللہ جو تمہیں ہمیں دیا ہے اس میں برکت دے، ورزقنا خیرا منہ، اور اس سے بہتر عطا فرما، یہ دعا فرما۔ اب جہاں اب دودھ پی رہے ہیں، دودھ اللہ کی نعمت ہے، وہاں بھی دعا، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ اس دودھ میں برکت عطا فرما اور زیادہ عطا فرما۔ یعنی جو بھی نعمت اللہ دے رہے ہیں، نبی نے وہاں برکت کی دعا سکھائی کہ اس نعمت میں برکت کی دعا کر لو، برکت ہوگی تو خیر ہوگا، برکت نہیں ہوگی تو وہ نعمت تمہارے لیے آزمائش بن جائے گی۔ اس لیے مال کی دعا مت کرو، مال میں برکت کی دعا کرو۔ روٹی کی دعا مت کرو، روٹی میں برکت کی دعا کرو۔ عمر مت مانگو، عمر میں برکت کی دعا کرو۔ ہر چیز میں نبی نے برکت کو مانگا ہے، یا اللہ اس میں برکت عطا فرما، اس میں اپنے فضل سے اس میں برکت ڈال دے۔ ہر چیز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی۔ تھوڑے پیسے آدمی کما رہا ہے لیکن اللہ نے برکت دی تو اللہ پاک ساری ضرورتیں پوری فرمائیں۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضرت پیر صاحب ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہ نے واقعہ بیان فرمایا کہ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ دعا کیجئے، کاروبار نہیں ہے، میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے گھر گزارا کرنے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کاروبار کرو، دھندا کرو۔ فرمایا میرے لیے سرمایہ بھنڈوال کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، جاؤ اللہ تمہارے لیے کوئی انتظام کر دے۔ خیر وہ صحابی دعا دے دی، چلے گئے۔ ایک بار اتفاق سے کیا ہوا، وہ صحابی پچھلے زمانے میں لوگ قضاء حاجت کے لیے جنگلوں میں جاتے تھے، میدانوں میں جاتے تھے، تو ایک وہ صحابی جنگل گئے، کسی پہاڑ کے نیچے آسرے میں جو ہے قضاء حاجت میں لگے، تو اتفاق سے آپ کی نظر بازو پڑی تو ایک سوراخ ہے، بل ہے، اس بل سے ایک چوہا آ رہا ہے اور ایک اشرفی ڈال کے چلا جا رہا ہے۔ اس طرح وہ 7 بار آیا گیا، 7 اشرفی لا کے ڈال دیا۔ وہ صحابی 7 اشرفی لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ اس طرح میں قضاء حاجت میں بیٹھا ہوا تھا، یہ واقعہ پیش آیا، ایک چوہا آیا ہے، 7 اشرفی لا کے ڈال کے چلا گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے روزی کا انتظام ہے،
جاؤ اللہ تمہاری کمائی میں برکت دے، تمہارے مال میں برکت دے۔ نبی نے برکت کی دعا کی۔ پھر اس کے بعد وہ صحابی بازار گئے، مال خریدا بیچا، مال خریدا بیچا، بہت کم وقت میں وہ مالدار صحابی ہو گئے۔ وہ صحابی جن کے لیے کاروبار کرنے کے لیے 10 روپے بھی نہیں تھے ان کے پاس، اللہ نے برکت دی، مال میں برکت دیا۔ تو یہاں اس چھوٹے سے واقعے سے ہمیں آپ کو یہی سبق لینا ہے۔ پہلی چیز، روزی اللہ دیتے ہیں، نہ میرا باپ دیتا ہے نہ میرا دادا دیتا ہے، روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اور روزی اللہ کی مرضی سے ملتی ہے، وہ جسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ یقین، یہ بھروسہ ہمیں ہونا چاہیے۔ اور تیسرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے سے ان صحابی کو روزی حاصل کرنے کا سبب بتایا، اس راستے سے ہم حاصل کریں گے تو روزی میں برکت ہے۔ وہ 7 اشرفیاں لے کے سیدھے وہ صحابی کہاں آئے؟ نبی کی خدمت میں آئے۔ میں اور آپ ہوتے تو سیدھے بازار جاتے، نبی کی خدمت میں نہیں آتے۔ ہم لوگ وہ پیسہ ملتے کیا کرتے؟ سیدھے بازار جاتے، کیا کیا لینا ہے، کیا کیا کھانا ہے، کیا کیا پہننا ہے، سب پہن لیتے۔ بعد میں آ کے مسئلہ پوچھتے، امام صاحب ایسا پیسہ ملے ہمیں، پورا لے لیا، کھا لیا، جائز کی؟ وہ بعد میں پوچھیں گے ہم، جائز نہ جائز۔ صحابہ ویسا نہیں، پہلے حضور کے پاس جاتے، یہ پیسے ملے ہیں کیا کرنا ان کا۔ یہ ہے فرق ہمارے میں اور صحابہ میں۔ تو نبی نے دعا دی، تو ہمارے پیر صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا صحابہ جب یہ طریقہ اپنانے لگے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے روزی کا انتظام بلوں کے ذریعے سے کرتا تھا، بلوں کے ذریعے۔ اور آج ہمارے اندر وہ مزاج نہیں ہے، ہم پیسہ 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 کرتے ہیں، کتنا بھی پیسہ کماتے ہیں وہ سارا پیسہ بلوں میں جا رہا ہے۔ ہاں، سب بلاں ختم، یعنی پیسے ختم ہو رہے ہیں، بلاں ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ لائٹ بل ختم نہیں ہو رہا ہے، فون بل ختم نہیں ہو رہا ہے، روزہ کیش بل، کتنے بل ہمارے پاس ہیں، سارا پیسہ بلوں میں جا رہا ہے۔ پیسے ختم ہو رہے ہیں، بل ختم نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ کے صحابہ نے جب اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا تو اتنی برکت کی، اللہ نے ان کو بلوں سے انتظام فرمایا۔ تو یہ برکت ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں برکت کی دعا فرمائی۔ تو یہ دعا ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ نمازوں کے بعد آپ یہ دعا پڑھ لیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ یہ دعا نمازوں کے بعد رجب کے چاند نظر آنے کے بعد پڑھتے تھے۔ تو ہم بھی پڑھیں تاکہ ہمیں بھی رجب میں برکت ہو، شعبان میں برکت ہو، اور ہم رمضان کے لیے پورے طریقے سے تیار ہو جائیں۔ تو صرف دعا کرنے سے کام نہیں ہوتا، دعا کے ساتھ ساتھ ہم اپنے عملی طور پر اپنا ایک نظام بنانا چاہیے۔ اب تک کوئی نظام نہیں تھا، جب چاہے دکان جاتے تھے، جب چاہے دھندے کے لیے جاتے تھے، جب چاہے گھر آتے تھے، کوئی نظام نہیں تھا۔ لیکن رجب آ گیا ہے، رمضان کی تیاری کے لیے ہمیں نظام بنانا ہوگا، ٹائم ٹیبل بنانا ہوگا کہ کب سے کب تک کاروبار کرنا ہے، کب سے کب تک عبادت کرنا ہے، کب سے کب تک تلاوت کرنا ہے، کوئی ایسا ٹائم بناؤ۔ دیکھو جب آدمی وقت کی ترتیب دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وقت میں برکت دیتے ہیں اور کام بھی پورا ہوتا ہے۔ جب آدمی وقت کی ترتیب نہیں دیتا تو وقت میں نہ برکت ہوتی ہے نہ کوئی کام پورا ہوتا ہے۔ اس لیے آسان طریقہ ہے کہ آدمی کیا کرے، وقت کی ترتیب بنائے، ہر گھنٹے سے گھنٹہ آپ کا پورا طے ہو، صبح اٹھنے سے لے کر رات گھر واپس آنے تک ہمارا سارا شیڈول بنا ہوا ہو کہ کب سے کب تک کاروبار کرنا ہے، کب سے کب تک جو عبادت کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے۔ تو یہ رمضان کے لیے ہم کیا ہو جائیں گے، پورے طور سے تیار ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کو رجب اور شعبان میں خوب برکت عطا فرمائے اور رمضان کے لیے ہمیں پورے طرح سے تیار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاتے ہوئے آپ حضرات سے گزارش ہے مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں، چندہ دیتے ہوئے جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی کمائیوں میں خوب برکت عطا فرمائے، جو بھی پریشانیاں مصیبتیں اللہ انہیں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔